اللہ رسول کے ساتھ جنگ مول لے کے ایک قوم کیسے سکون کی نیند سو سکتی ہے؟ سوچ کیسے سکتے؟ سوچ کے پلان کر کے عمل بھی کر لیا، اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، گرو بھی کر رہے ہیں، نہ صرف گرو کر رہے ہیں بلکہ جو منع کر رہے ہیں اس سے بحث کر رہے ہیں. واللہ اگر یہ صرف زکوٰۃ ہی نکل جائے نا ہمارے ملک کی، سب لوگوں کی زکوٰۃ ہی نکل جائے، ہمارا ملک بحران سے باہر آ جائے. جو تم اپنے خزانوں میں بھرے جا رہے ہو، یہاں تمہاری آنکھ بند ہونی ہے اور وہ مال تمہارا نہیں رہنا، بالکل وہ مال دوسرے کا ہو جائے گا. اسلامی ریپبلک پاکستان کا نام دیں، یہاں مدینہ کی ریاست کا نام دے دیں، جب تک فیصلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہوں گے یہ حالات کبھی صحیح نہیں ہوں گے. بلز پاس کرنا، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حلال کرنے کی کوشش کرنا، جس میں مثال کے طور پہ ہومو سیکشوالٹی آج کل کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے جو ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ اوکے کیا جائے، نارملائز کیا جائے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہو. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ہمارے پیارے اور بہترین ویورز، آج کی ہماری ایک اور نئی پوڈ کاسٹ میں. ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا کہہ لیجیے اہم ہے، اور کئی ایک کے زبان پہ جو سوالات آ رہے ہیں اس کا انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے کچھ جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور وہ سوال کچھ اور نہیں بلکہ ایز اے ہول امت مسلمہ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آج امت غالب کیوں نہیں ہے، مغلوب کیوں ہے؟ آج امت مسلمہ، نبی علیہ السلام کی یہ امت، مسلمان مسلمز آج اس حال میں کیوں ہیں؟ اور اسپیسیفکلی آج ہمارے ملک میں، پاکستان میں یہ حالات ایسے کیوں ہوئے ہیں؟ یعنی اتنی زیادہ مہنگائی، انفلیشن، اور ہمارا پاکستانی روپی کا ڈی ویلیو ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سچویشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ دن بدن ورس ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں کافی معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے شہر جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت کراچی، ادھر بھی ایک عرصہ الحمدللہ حالات جو کہہ لیجئے کہ امن کی صورت حال تھی وہ بہت اچھی رہی، لیکن اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل سنیچنگ وغیرہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں، ایسے امراض ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں. تو آج اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اس پورے سیشن میں، اس پوڈ کاسٹ کے پروگرام میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث پہ بات کرنی ہے. ایک حدیث جو ہمارا یہ سوال ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو جوابات ہیں، اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دیا تھا. اس کو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میرے رائٹ پہ سید ابراہیم حسین صاحب ہیں. جزاک اللہ آپ کے آنے کا. یہ ہمارے ایگزامینیشن ایڈمیشنز کے ہیڈ ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ عدیل ہیں، یہ ہمارے ایکیڈیمکس کے ہیڈ ہیں، انسٹرکٹر بھی ہیں. اور جائیں بکر الاسلامیہ جو کراچی میں ایک مدرسہ ہے، ادھر سے گریجویٹ بھی ہیں. جزاک اللہ شیخ عدیل. امید ہے اللہ کی توفیق سے ہم کچھ اچھی اس معاملے میں ڈسکشن کر سکیں گے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور پھر دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو آئیے بسم اللہ. حدیث رسول وہ کیا حدیث ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس کا کچھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بیک گراؤنڈ آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اسی حدیث کو ہم نے کیوں چنا، اور اس حدیث کے کو یہ آج کے حوالے سے کیسے پریکٹیکل ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. شیخ حدیث پہ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ ذہن میں رکھیں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے جو ہے جو کلام فرمایا تھا، اور اتنے عرصے بعد 1000 سال سے اوپر ہو گئے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج بھی بالکل جو ہے وہ سچائی اپنی واضح کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ایسے ہم حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ معاملات ہوئے تو ایسا ہوا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت
کہ انہوں نے یہ سارے معاملات پہلے سے بتا بھی دیے, ان کی سچائی کے سارے معاملات سچ سچ بتا دیے, اور یہ کہ اتنی شفقت سے بتائے اور اپنی امت کو وارن کر دیا کہ دیکھو اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑنا, ورنہ اللہ اس طرح پکڑ سکتا ہے, اس طرح جو ہے وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی اور حقانیت کی ایک یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی آج بھی نہیں جیسے بیان فرمائی ویسے ہی ہوا. تاریخ نے دیکھا کہ جو وجہ جس چیز کی نبی علیہ السلام نے بتائی ویسی ہی آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ویسا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی بات. اچھا اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ہمارا دین جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ سے لمٹ نہیں ہے کہ جی یہ جو دین ہے یہ تو اس زمانے کے لیے تھا اور اس میں اپلائی ہوتا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا دین ٹائم لیس یا کہہ لیجیے ٹائم باؤنڈ دین نہیں ہے. یہ قیامت کے آنے تک, قیامت کے وقوع تک کے ہونے کے معاملات اور اس کے حل دے رہے ہیں ہمیں, اور اسی میں سے آج کا یہ معاملہ ہے. بالکل, بس بات یہی ہے کہ ہم ان معاملات کو صرف کہانیاں نہ سمجھیں, ہم واقعتاً جو ہے اس کو رہنمائی سمجھیں کہ اگر جیسے آپ نے شیخ ذکر کیا کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ پریشانیاں آ رہی ہیں, تو بھائی اگر ان پریشانیوں سے واقعتاً چھٹکارا چاہتے ہو, واقعتاً حل چاہتے ہو, تو حل وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیونکہ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے پریشان ہوتے ہیں, کوئی مشکل آتی ہے تو ادھر ادھر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی طرح کے حل کی بات کر لے تو بس یہ کم از کم حل کی تو بات کر رہا ہے نا. نہیں بھائی, یہ بات نہیں ہے. جب شریعت نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حل پہلے سے بتا دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور قبول نہیں ہوگا. صحیح بات. تو یہ جو پرابلمز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی اور حل ہے نہیں, حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے علاوہ کوئی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ تو حل کی بات نہیں کرتے, دوسرے لوگ کم از کم ایک پریکٹیکل حل تو دے رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل حل بتا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حل ہم اپنانا نہیں چاہتے. اصل میں ہمارا ایک جو بہت زیادہ ایک ایشو ہو گیا نا, اور وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے بھی ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کا زیادہ علم ہو جانا کبھی کبھار وہ فتنہ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے, اگر یہ اس کا کاز ہے تو یہی اس کا افیکٹ ہوگا, اور اگر اس کا کوئی ہمیں کنیکشن نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ایسے نہیں ہے. مطلب آج ہم جس کی بات کرنے والے ہیں, یعنی وہ جس کا اثر ہے ڈائریکٹلی ہماری نظروں سے وہ اثر نہیں نظر آتا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ بیماری ہو رہی ہے تو بیماری کس وجہ سے ہوگی, کچھ گندی ہوا چل گئی, کوئی گندا کھانا کھا لیا, یا کچھ خراب چیز کھا لی, یہ سب چیز یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہیں سائنس پڑھنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے, ایک اور سپریم بینگ ہے جو ان اسباب کو گھما رہی ہے, چلا رہی ہے. ادھر ہماری عقل نہیں جاتی, اس لیے ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. اور میں بہرحال یہ بتاتا بھی چلوں کہ اس پوری حدیث میں جو بھی کاز اور ایفیکٹ بتائے ہیں ان ایفیکٹس تو ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن جو کاز ہے نا وہ اور کچھ نہیں بلکہ انسان کے اپنے گناہ. بالکل گناہ. یعنی یہ جتنی ابھی ہم نے ایشوز کو ڈسکس کیا کہ مہنگائی اور آپ کے بد امنی اور بیماریاں, سیلاب آیا ابھی آپ نے دیکھا ایک عرصے پہلے, کتنا زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا, آپ کی معیشت کو نقصان ہوا. اس کی وجہ بھی ہمارے گناہ ہیں, ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ میرے گناہ کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے, مطلب میرے گناہ کی وجہ سے سیلاب کیوں آ گیا. یہ تو گلوبل وارمنگ, یہ تو گلوبل وارمنگ تھی. یہ تو انڈسٹریلسٹ ہیں جن کی مشین جو ہے وہ چمنیاں دھواں اگل رہی ہیں, کاربن مونوکسائڈ نکل رہی ہے, اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے, اس لیے انٹارکٹیکا پگھل رہا ہے, اس لیے بارش ہو رہی ہے. اور جو گناہوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں, کفر تک پہنچ گئے, وہ تو دنیا عیاشی کر رہی ہے, وہ تو دنیا پہ راج کر رہی ہے. یورپ ہے, آپ کا امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, یہ تو اس وقت ان کی اکانمیز بوسٹ کر رہی ہیں, یا کہہ لیجیے کم از کم ان تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تو بہت بہتر ہیں, تو فرسٹ ورلڈ اسٹیٹس ہیں. تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں پڑھا, ہم نے دین کو نہیں سمجھا. ہمارا ایمان ان باتوں پہ ایسا مکمل نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنے اندر اتار لیں.
تو بہرحال آئیں اس کو شروع کرتے ہیں. آپ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہم آ جاتے ہیں اس حدیث پہ. دیکھیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے, میں اس کا متن پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ. اچھا یہ حدیث جو ہے ہم پہلے بتاتے چلیں کہ یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور حاکم امام حاکم بھی اس کو اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں. اسی طرح مسند بزار میں یہ حدیث ہے, اسی طرح سنن بہقی میں یہ حدیث ہے, اور حسنہ الالبانی, امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے. یعنی ایسی حدیث ہے جس کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں, اس سے مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, خمسن اذا ابتلیتم بہن, 5 چیزیں جب تم ان چیزوں میں مبتلا کر دیے جاؤ, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ, یعنی 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کے رزلٹ میں کیا کیا ہوگا, کیا کیا چیزیں اس کے رزلٹ میں آئیں گی, وہ ابھی بتائیں گے نبی علیہ السلام. اور اعوذ باللہ ان تدرکوہن, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان چیزوں کو تم لوگ پالو یا وہ تمہیں آ کے پالیں. میں اس چیز کی پناہ میں آتا ہوں. وہی آپ کی والی بات کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے, پورے عالم کے لیے رحمت تھے, اور وہ اپنی امت کے لیے شفقت رکھتے تھے. امتی امتی, ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنی امت کے لیے بڑی فکر کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو رد نہیں ہوتی, قبول کی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنی دعا بچا کے رکھی ہے آخرت, میں نے وہ دعا آخرت میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی. کمال شفقت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی شفقت تھی, یہ نبی علیہ السلام کا اپنی امت سے پیار. وہ دعا بھی ایسے نہیں کہ اپنے لیے کچھ مانگ لیا, جی جی جی, وہ بھی ایسے نہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ خاص کر کے رکھا ہے کہ نہیں مجھے یہاں پہ نہیں چاہیے, میں بعد میں پوچھ لوں گا. وہ بھی اپنی امت کے لیے مانگا. سبحان اللہ. اور شیخ صاحب بس ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہوں گے, لیکن ابھی رسول اللہ کی شفقت اور امت سے محبت کی بات ہے, مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, اگر میں غلطی پہ تو حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بروز قیامت آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے, ہم اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں دیکھیں؟ تو کہا کہ تم مجھے صراط مستقیم پہ دیکھ لینا, جو پل صراط جو ہے وہاں دیکھ لینا حضرت. میں اگر وہاں نہ پاؤں تو مجھے تم کوثر پہ دیکھ لینا, حوض کوثر پہ. وہاں نہ پاؤں تو تیسری جگہ اور بتائی انہوں نے, میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو وہ 3 جگہ, اور کہا کہ انس تم مجھے ان 3 جگہ کے علاوہ کہیں نہیں دیکھو گے. تو آپ یہ دیکھیں ان 3 جگہوں پہ تو امتی جا رہے ہوں گے. تو ہمارا رسول اگر پریشان ہوگا اس دن, یا اس کو اگر کسی کی پرواہ ہوگی تو امتی کی پرواہ ہوگی کہ پل صراط پہ امتی ہوگا, حوض کوثر پہ امتی ہوگا. تیسری جگہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے, بروز قیامت رسول ان 3 جگہوں پہ پائے جائیں گے, اس کے علاوہ کہیں نہیں پائے جائیں گے. کہ نبی علیہ السلام کی شفقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ آگے حدیث میں جو اصل چیزیں بتائیں وہ ہیں کہ یہ گناہ ہیں اور یہ ان کی سزا ہے, یعنی یہ گناہ ہوں گے اور یہ سزائیں ہوں گی. آپ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی نا, فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم کیا کرا, اللہ کی سنت کیا رہی ہے کہ ہم نے ہر گروہ کو اس کے گناہ کے بقدر پکڑا. ہم نے نہیں سنا کہ پچھلی قوموں میں پچھلے انبیاء کے جو امتیں تھیں ان کو کس طرح عذاب ہوئے. بالکل اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کے بقدر پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض ایسے ہیں جن پہ ہم نے بادل بھیجے, بارشیں ہوئیں. ہم سب کو پتہ ہے نوح علیہ السلام پر بادل آئے, بارشیں ہوئیں, زمین نے بھی پانی نکالا, اوپر سے بھی پانی آیا, قوم غرق ہو گئی. پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, بعض ایسے تھے کہ جن کو چیخ نے آ پکڑا, زور کی آواز نکلی, ظہر کے وقت, صبح ضحیٰ کے وقت زور کی آواز نکلی, اور سب اپنے اپنی جگہوں پر. وہ قوم سمود تھی نا. اب آپ دیکھیں انسان اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا ہے, اور یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ کی پکڑ سے وہ بچ سکتا ہے. سمود نے دیکھا کہ قوم عاد والوں کو تو بہت بڑا اشر ہوا. وہ تو 6 دن 6 راتیں 7 دن یا 7 راتیں 8 دن ہوا چلی, اور وہ قوم عاد جیسے لمبے تڑنگے لوگ زمین پہ گر پڑے. ایسی ہوا چلی, ایسی موت آ گئی ان کو. تو یہ سمود نے سوچا یار ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنے ایسے مضبوط گھر بناتے ہیں کہ اللہ کی ہوا ہے نا تو ہمیں پکڑ نہ سکے. انہوں نے کہا گھر ہم کیا بنائیں گے, یہ جو پہاڑے ہیں نا اس سے مضبوط چیز نہیں ہو سکتی, ہم پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنائیں گے. اس وقت کے لوگوں نے کہا نا یار واہ کیا عقل مند لوگ ہیں, کیا ٹیکنالوجی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند آدمی وہ نہیں جو دوسروں کی اپنی غلطی سیکھے, عقل مند آدمی وہ جو دوسروں کی غلطی سیکھے. انہوں نے کہا یار ہم عقل مندی کا اظہار کرتے ہیں,
ہم ان پہ جو عذاب آئے نا ہم اس سے بچنے کی ترکیب نکالتے ہیں. انہوں نے پہاڑوں کو جا کے تراشنا شروع کر دیا, پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے. اللہ نے مثالیں بھی دیں. کیا ہوا؟ صبح کے وقت چیخ نکل گئی, وہ اتنی زور کی سیٹی نما آواز کہ ان کے گھر, پہاڑ تو کیا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ لوگ مر گئے. سبحان اللہ. اور شیخ اگر اس میں ہم تھوڑا سا اگر اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں کہ جو کیوز ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اس میں ایکو بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ ہوتا کہ مطلب بچنے کی آپ کوشش کر لیں, اللہ سے پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ آپ جس چیز میں آپ کو حفاظت لگ رہی ہوتی ہے وہی چیز پرابلم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کبھی کبھی کچھ ایسے کیسز رہے نا کہ مثال کے طور پہ انسان نے سیٹ بیلٹ لگایا, یہ نہیں کہ وہ اس کو نہیں لگانا چاہیے, لیکن کیا ہے کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی پرابلم آتی ہے اور اسی میں جو ہے وہ گردن آ گئی یا کچھ اس طرح کا. یعنی اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ یہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اللہ غنی ذات ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ سبب اختیار کر لوں میں بچ جاؤں گا. جیسے نوح علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, ان کے بیٹے نے بھی کیا کہا تھا کہ میں سب سے اوپر والے پہ چلا جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں بھائی, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, جیسے شیخ آپ نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم کو جو پکڑا وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. اور اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ فساد جو دنیا میں آتا ہے وہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جو سارے معاملات جو ہو رہے ہیں اس اعتبار سے کہ انسان کو پکڑا جا رہا ہے, اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کیوں ایسے کر رہا ہے. وہ اللہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم صحیح طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم صحیح طرح زندگی گزاریں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں بھی آپ کو خوشی دے گا, دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں دے گا. لیکن جب ہم راستہ ٹیڑھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ اے میرے بندے پلٹا میری طرف, یا پھر اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں عذاب بھی چکھا دیتا ہے. اور یہی عذاب کی شکلیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم یا تو کبھی کبھار میں بادل بھیج دیتے ہیں, یا پھر ان کو چیخا پکڑتی ہے, یا پھر وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور بعض کو ہم کیا کرتے ہیں زمین میں ڈھسا دیتے ہیں. وہ کیا ہوا, وہ قارون کو کیا کیا تھا, صبح صبح اس کا قافلہ نکلا, بڑا ڈٹ سوار کے لوگ دیکھتے تھے. مطلب یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں جب لے جائی جاتی تھیں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا تھا. خزانے کو لے کے نہیں جاتے تھے, اس خزانے کی چابیوں کو لے جانے کے لیے لوگ بڑے بڑے قافلے جمع کیے جاتے تھے, وہ جاتے تھے اور لوگ منظر دیکھنے کھڑے ہوتے تھے, چابیاں لدی ہوتی تھیں. جی کیا ہوا, ایک دن صبح وہ اپنے ٹھاٹ باٹ میں اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا. ایک دن پہلے مسلمان اس طرح بننے کی خواہش کر رہے تھے, پڑھے قرآن پڑھے ہم, اس طرح لوگ بننے کی خواہش کر رہے تھے. اگلے دن اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا. یہ قارون کو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص بڑا اکڑ کے چل رہا تھا, بڑی ٹھاٹ باٹ میں تکبر کے ساتھ چل رہا تھا. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. قیامت کی صبح تک وہ زمین کے اندر جاتا ہی رہے گا. یہ عذاب آیا اس پہ. تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. کبر کیا ہوتا ہے, تکبر کیا ہوتا ہے, حق سے انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھ. اللہ نے کہا یہ تیری حقیقت نہیں ہے, گناہ تھا اونچا سمجھنے کا, تجھے اس کے نتیجے میں عذاب ہی ہوگا, تو نیچے جاتا رہے گا. عام آدمی تو زمین میں ہی رہے گا مرنے کے بعد, لیکن اس کی سزا یہ ہے تکبر کی وجہ سے یہ نیچے تک جاتا رہے گا. پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, بعض کو ہم نے غرق کر دیا. ہم نے یہ قوم لوط کا عذاب نہیں سنا, تگنا عذاب آیا ان کو. ان کو بندر بنا دیے, ان کو سور بنا دیے, آسمان سے بارش ہوئی, بلکہ بارش تو بعد میں ہوئی پتھروں کی. جبریل نے کہتے ہیں جو بستی تھی نا حضرت لوط کی, یہ 7 شہر تھے. کتنے؟ 7 شہر تھے. 6 شہروں کو حضرت جبریل نے یوں اٹھایا, پلٹ کے زمین پہ دے مارا, اور صرف ایک شہر جبریل نے لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے لیے چھوڑ دیا. اللہ. یعنی کیا گھر بنائے گا کوئی, کیا اللہ کے عذاب سے بننے کی کوشش کرے گا, پوری بستی کو یوں ہوا میں اٹھا کے یوں زمین پہ دے مارا. اللہ. وما کان اللہ. جی قوم لوط کے ہی گناہوں کے لیے آج کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. اللہ. یہ انسان سوچ نہیں رہا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل. تاریخ سے انسان اگر اپنی نصیحت نہیں پکڑے گا نا تو ہسٹری تو کہتے ہیں نا ریپیٹس اٹ سیلف. بالکل ایسے تاریخ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتی ہے. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ گناہوں کے بقدر دیتا ہے. وہ نا قرآن کی آیت ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی تھی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ پکڑتی سوائے اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح ایک اور حدیث آیت میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی میں اور تری میں, یعنی
زمین میں فساد اور سمندر میں جو فساد برپا ہوا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لیذیقوا بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھا دے ان کو بعض جو عمل کرتے ہیں، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ کیوں چکھا دے؟ جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ گناہ ہی ہے انسان کے، جو انسان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان شارٹ ابھی پوری حدیث بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گناہ کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ تو کہا ہی، لیکن ایز اے جنرل یہ انسان کے گناہ ہیں، انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک ڈیٹیلڈ بات اس پہ کی تھی کہ انسان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کی انفرادی انڈیویجول لائف میں کیا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں اجتماعی زندگی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہم تو کہیں نہیں بن رہے، ہمارا کچھ کرنا، ہمارا کوئی عمل تو اس کی بنیاد نہیں بن رہا۔ تو بہرحال اور شیخ اگر یعنی جیسے وہ حدیث ہے نا کہ جو ابھی آگے بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اجتماعی معاملات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں بذاتی خود بھی جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک عمل اتنا عام ہو جائے اور پھر اس میں میری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کم از کم کیا ہے کہ میں لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں بھی، تو اگر میں وہ نہیں کر رہا تو میں اس کو شامل سمجھوں اپنے آپ کو اس میں کہ میں بھی جو ہے اس برائی کو بھی پروموٹ ہی کر رہا ہوں۔ دیکھیے نا، حضرت ابن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں امر اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے مومنین کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اللہ یقر المنکر بین اظہرہم، کہ منکر ان کے درمیان جب تک رہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا۔ اور امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی برائی کسی قوم میں ہوگی اور اس کو بدلا نہیں جائے گا، اس کو تبدیل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کو چینج کرنے والے نہیں ہوتے، چینج میکرز نہیں ہوں گے سوسائٹی میں، برا نہیں انل منکر کرنے والے نہیں ہوں گے، غلط کو غلط کہنے والے نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو ملے گا۔ یعنی یہ علماء نے یہ اگر آپ علماء کا کلام پڑھیں تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ جب بھی کسی قوم میں کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک چھوٹا سا گروپ ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ان کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں ملتا۔ یہ اصول ہے کہ ہم ایک شہر میں رہ رہے ہیں، شہر کے ایک علاقے میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہم اس کو تبدیل نہ کریں، ہم غلط کو غلط نہ کہیں۔ تو قرطبی نے بھی یہی کہا نا، امام قرطبی نے، کہ جب تک اس کو بدلنے والے نہیں ہوں گے، اس کو بدلا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب کو عذاب ہوگا۔ وہ حدیث ہے نا، حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں گناہ آ جاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ سب کو عذاب دیتا ہے۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو ایک اصول یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ایک خاص گروہ کوئی کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا عذاب نہیں دیتا، الا یہ کہ وہ اس کو تبدیل نہ کر رہے ہوں، یعنی وہ کوشش نہ کر رہے ہوں کہ وہ جو معصیت ہے، وہ گناہ ہے، وہ جو منکر ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب کو عذاب ہوگا تو کیا اس میں نیک لوگ نہیں ہوں گے، صالحین نہیں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ بھلا۔ کہا پھر وہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ ان کو بھی وہی تکلیف، وہی پریشانی، وہی مصیبت، وہ عذاب آئے گا، لیکن چونکہ وہ نیک ہوں گے اور وہ اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس گناہ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے ان کو اپنی مغفرت اور رضوان یعنی رضامندی کی طرف لے جائے گا۔ یعنی اصل کام کیا ہے کہ برائی تو ہو رہی ہے، برائی میں نمبر 1 پارٹ نہیں بننا ہے، اور دوسرا اس کو روکنا بھی ہے، چینج کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ اسی عذاب میں آ جائیں گے۔ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز آ جائیں جی، کیا نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ کیا ہوگا اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا، کیا گناہ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان پہ عذاب کیا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا،
کہ کسی قوم میں فحاشی عام نہیں ہوگی قطو، کوئی بھی، حتیٰ یعلنوا، یہاں تک کہ وہ اس کو اعلانیہ کریں گے. نمبر 1 فحاشی، نمبر 2 اس کو اعلانیہ کرنا، ان پبلک فحاشی کا کام کرنا، یعنی کیا اتنی ایکسیپٹیبل ہو جائے، اتنا لوگ اس کو کرنے میں، یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان کو برائی کا کام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات جو ہے وہ کسی اور کو پتہ چلے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیفیت بیان کی کہ اتنا کہ لوگ اس کو اعلانیہ کریں، کہ خود بھی کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ حتیٰ کہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر جو روک رہا ہوتا ہے اس کو آڑ دلائی جاتی ہے کہ بھائی کیوں روک رہے ہو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے. وہ اپنی فریڈم جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں کرے نا. تو اتنا کہ برائی اتنی عام ہو جائے کہ اعلان کر کر کے لوگ کر رہے ہیں، نارم ہو جائے، مطلب نارمل سی بات. ہمارے یہاں پہ بھی کتنی برائی کی چیزوں کے اعلانات آ رہے ہوتے ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں سب کو کہ بھائی یہاں پہ یہ گناہ کا کام جو ہے ہونے جا رہا ہے. ایک یہ نہیں کہ انسان چھپ کے ڈر کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے کوئی مجھے دیکھ نہ لے، بلکہ سب کو بلایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں پہ یہ کام ہوگا. میوزیکل کانسرٹس، میوزیکل ایوننگز، سوریز، یہ سب گناہ کی دعوتیں تو ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے یہاں جو ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ہے یہ اس چیز سے نہیں بھری ہوئی، بالکل یہ فحاشی کے کام سے. ابھی تو خیر ہمارے یہاں پاکستان میں کراچی میں یہ بل بورڈز کو پہ کافی پابندی لگ گئی ہے. جی جی. اور لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑا سا بل بورڈ ہوتا ہے اور اس پہ کیا ہے، خواتین ہیں اور جس حلیے میں بس اللہ معاف کرے. اچھا فحاشی صرف کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فحاشی سے مراد ذہن میں ہی آتا ہے کیونکہ تصویر ایسی ہو. ہاں بھائی تصویر ضروری نہیں ہے، ورڈز بھی فحاشی والے ہو سکتے ہیں. بالکل. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تو انہوں نے بتایا نا کہ فحاش نہیں تھے، یعنی کبھی کوئی کلمہ ایسا استعمال نہیں کرتے جو برا سمجھا جائے. تو آپ دیکھیں کچھ پوسٹرز میں کہیں ایسا ہوتا ہے ایک امپلیسٹلی جو ہے وہ اس طرح تانا دیا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ کسی بری چیز کی طرف دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی فحاشی ہے. کہ ایک چیز برائی کی طرف اگر آپ کا دماغ لے جا رہی ہے، برائی کی طرف، اس کے کلمات ایسے ہیں. آپ دیکھ لیں جو گانوں کی اگر ہم بات کریں تو کتنے گانوں میں اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں کہ انسان کیونکہ سننے میں آتے ہیں، چھوٹا سا بچہ جو ہے کوئی گانا گا رہا ہوگا اور اس گانے میں ایسے کلمات ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے اس بچے کو اس کا مطلب نہیں پتا. بس اگر اس کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور ہیں پھر ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ان کو مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ فحاشی جو ہم بل بورڈز وغیرہ کی بات کریں، کہیں تصویروں پہ تو ہو جاتے ہیں لیکن کہیں ورڈز ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر وہ بھی فحاشی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ نارمل ایڈز، بھائی چلو وہ کسی ایسی کوئی ایسی پروڈکٹ یا کسی فلم کا ایڈ ہو، کسی مووی کا ایڈ ہو تو ایک طرح سے سمجھ آتا نا کہ بھائی چلو وہ ایک غلط چیز ہے، غلط چیز کا اس طرح سے ایڈ ہے. لیکن ہمارے یہاں عام ایڈورٹیزمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر ناچ گانا اور اس طرح کی فحش چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یعنی بسکٹ کا ایڈ ہے، بھائی آپ نے بسکٹ بیچنا ہے تو بسکٹ بیچنے کے لیے 25-50 لڑکیوں کو ناچتے ہوئے کیوں دکھانا ضروری ہے؟ صحیح بات. وہ ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر ایک لڑکا لڑکی گا رہے ہیں کہ بسکٹ لے لو اور چائے کے ساتھ پی لو. تو یہ چائے کی ایڈ میں بھی ایسا ہوگا، اور پھر وہ چائے پینے کے بعد دانت جو گندے ہوں گے اس کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کی ایڈ میں بھی ایسا ہوگا. سب ناچ رہے ہیں، قوم ناچ رہی ہے. موبائل کے وہ نیٹ ورک والوں نے اپنے وہ پیکیجز بھیجنے ہیں اس کے لیے بھی نچوا رہے ہیں. اب جب سب ہر جگہ پہ آپ قوم کو نچوا ہی رہے ہیں تو پھر کس طرح کا آپ پروڈکٹ چاہ رہے ہیں اس امت سے، کس طرح کا آپ پروڈکٹ اس قوم سے چاہ رہے ہیں؟ ناچنے والے ہی ہیں. یہ اعلانیہ ہی ہو رہا ہے سب کچھ، یہ سب اعلانیہ ہو رہا ہے. جوتوں کا ایڈ ہے، جوتوں کا ایڈ پہن کے سب ناچ رہے ہیں. یہ نہیں، ابھی جو غالباً شاید ایک جو بیوریج کمپنی کی ایک جو پورا انہوں نے کیمپین چلائی تھی کہ لوگ اپنی ویڈیو، اپنے ناچنے کی اس طرح کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں جی، اور اس میں جو سب سے اچھا ہوگا اس کو پھر کوئی اعلان پرائز وغیرہ تھا کچھ. یہ ٹک ٹاک کیا ہے؟ سبحان اللہ. ٹک ٹاک نے کہتے ہیں نا اندر کا جو ایک اندر کی جو خواہش تھی چھپی ہوئی کہ میں بھی ایک سٹار بن جاؤں اور میں بھی ایک ڈانسر بن جاؤں، ایکٹر بن جاؤں، وہ ریالٹی میں آ گیا، وہ پوری ہو گئی. آپ بن جاتے ہیں گاؤں کے اندر گھر میں شاید بجلی پورا وقت نہ آتی ہو، خیر ابھی تو پاکستان میں ہے، کسی بھی ملک میں نہیں، شہر میں نہیں آتی، لیکن سوال یہ ہے کہ گاؤں میں بہت اچھی بڑی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، لیکن وہ گھر پہ وہ لڑکی وہ لڑکا وہ موبائل کھول کے اور اس پہ کوئی گانا لگا کے ناچ کے اپنی ویڈیو ضرور ریکارڈ کرا رہے ہیں. شیخ صاحب بیچ پہ تھوڑا سا ہم شاید ڈرفٹ ہو جائیں گے. ابھی آپ نے جو بات کہی نا، میں یہی سوچتا تھا پچھلے 8-10 سالوں سے پوری دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، انہوں نے وائی فائی اور انٹرنیٹ اویلیبلٹی گاؤں گاؤں میں پہنچا دی ہے. یہ اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بیسک ایمینٹیز موجود نہیں ہیں آپ کے پاس، بجلی، پانی، صحت، ایجوکیشن، لیکن
انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس موجود ہے, انٹرنیٹ کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں آپ کے. پاکستان کے کوئی بھی گاؤں گا وہاں پہ شاید وہ جو ٹاور کی سگنل نہیں آ رہا ہو, لیکن نیٹ کا سگنل وہاں پہ آ رہا ہے, وہ ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں سب کے پاس. یہ کسی ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. دیکھیں اللہ عالم اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیا پلاننگ ہے. دیکھیں انٹرنیٹ کا پہنچنا ایسے ریموٹ ایریاز میں نو ڈاؤٹ بڑا فائدہ مند ہے, اور ہم اپنے سینیریو میں دیکھیں تو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, میل اسٹوڈنٹس ہیں, جو ایسے ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دور دراز علاقوں میں ہیں. مدرسے, شہر کے انسٹیٹیوٹس اور ادارے سب بہت دور ہیں ان سے, لیکن وہ ایک انٹرنیٹ کی وجہ سے موبائل کھول کے وہ اپنی کلاسز لے رہے ہیں, کنیکٹیڈ ہے. لیکن یہ کتنے لوگ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اصل بات کیا ہو رہی ہے کہ کتنے لوگ اس کے ذریعے یہ فحاشی کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور فحاشی پھیلا بھی رہے ہیں, شریعہ بھی بن رہے ہیں, اور یہ اعلانیہ ہو رہی ہے. یعنی ٹک ٹاک پہ بندہ اکاؤنٹ بناتا ہے, اس کی خواہش کیا ہوتی ہے, فالوورز بڑھ جائیں, بالکل سبسکرائبرز بڑھ جائیں, بالکل. اور وہ کر کیا رہا ہے, وہ ناچ گانا کر رہا ہے. ابھی کسی کا پتہ چلا کہ وہ کوئی لڑکی کی ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک پہ, وہ پھر ایک بری غلط خبر بھی پھیلی کہ جی ایک دن میں وہ 2 کروڑ روپے اس خاتون نے کما لیے. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن وائرل تو ہوئی نا. پتہ نہیں وہ شادی پہ ڈانس کر رہی تھی یا گھر پہ کر رہی تھی, اللہ عالم. یہی سنا کہ ایک لڑکی کی ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی. مطلب یہ کوئی وائرل ہونے والی چیزیں ہیں, یہ کوئی دیکھنے والی چیزیں ہیں. وائرل ہو رہی ہے تو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو انجوائے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. وہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے, گھر گھر میں جو ہے ناچ گانا ہوگا. گھر گھر کیا, یہاں موبائل جیب جیب میں ناچ گانا ہو رہا ہے, ہر ہاتھ میں ناچ گانا ہو رہا ہے. گھر تو بہت دور کی بات, گھر تو ختم ہو گیا. گھر میں تو ٹی وی تو اکثر بند ہی ہو گئے, اب کیبل نہیں ہے, وائی فائی ہے اب. بالکل. یعنی ہر لمحے انسان کے ہاتھ میں یہ کام کرنے کے لیے سہولت موجود ہے. شیخ صاحب مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے, جب میں آ رہا ہوتا ہوں, روڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں, جو ٹریفک پولیس ہے یا جو سٹی پولیس ہے, ان کے لوگ موبائل پہ لگے ہو, تو میں سوچتا ہوں بھائی تمہارا کام تو روڈ پہ دیکھنے کا, تم سر جھکائے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہو. بہرحال یہ ظاہر ہے یہی وجہ ہے. اچھا ہوگا کیا, دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہم پوائنٹ پورا کرتے ہیں کہ کسی قوم میں فحاشی عام نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ اعلانیہ کریں گے, اعلانیہ طور پہ یہ کام کریں گے. الا فشا فیہم الطاعون, ان میں طاعون کی بیماری پھیل جائے گی. طاعون ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ وائرل ہوتی ہے. ہوا میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے, وبا ہے. جیسے ہمارے یہاں کرونا ہے, کرونا ایک وبا بن گئی تھی. اس وبا کو ہم کیا کہتے ہیں, ایک کنٹیجس ہو گئی, تو وائرل ہو گئی, ایپیڈیمک ہے یا پینڈیمک ہے. اور اس پہ تو خاص نبی وسلم کی حدیث ہے کہ جس جگہ پہ ہو ادھر تم نہ ہو تو داخل نہیں ہونا, اور اگر ہو تو وہاں سے باہر نہیں آنا. کئی صحابہ کی اس طاعون کی وجہ سے اس شہر میں رہتے ہوئے جہاں یہ پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ سے موت ہوئی. ابو عبیدہ بن جراح, جی کئی صحابہ کی وجہ سے. تو یہ طاعون آج ہم دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہمارے یہاں کرونا آیا, جو پورا دنیا میں آ کے اس کو پینڈیمک کا نام دے دیا. ہمارے یہاں ہر سال ڈینگی کی بیماری پھیلتی ہے, اور پتہ نہیں کتنی کتنی بیماریاں بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ صرف طاعون نہیں ہے. میں صرف بتا رہا تھا کہ طاعون ہے کیا. پھر فرمایا کہ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا, کہ جو ان سے ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو ان سے پہلے والے اسلاف بڑوں میں نہیں موجود تھیں. ادھر ان کا تصور ہی نہیں تھا, لم تکن تھی ہی نہیں, اور اب ان میں ایسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ کس وجہ سے ہوگا, فحاشی کے نتیجے میں ہوگا. فحاشی کے نتیجے میں طاعون آئیں گے, اور طاعون کے ساتھ ایسی بیماریاں جن کا پہلے تصور نہیں تھا, وجود نہیں تھا, وہ وجود میں آ جائیں گے. اور شیخ یہ ہم نے ایسے کیسز, مطلب ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسے کیسز ہیں. آپ ایڈس کا دیکھ لیں, HIV ایڈس جو ہے, یا آپ ایبولا وائرس کا دیکھ لیں, کہ ان بیماریوں کا نام کسی نے سنا ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ بہت سے لوگ کینسر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ پہلے آپ کچھ, مطلب جو آپ ایون میڈیکل کا لٹریچر بھی دیکھ لیں, لوگوں کے نریشنز دیکھ لیں, تو اس میں اس طرح کی بیماریوں کا ذکر ہی نہیں ملتا. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں. اور شیخ جیسے آپ نے کورونا کا ذکر کیا, تو واقعتاً کورونا جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اتنی بڑی نشانی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ازمپشنس کی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اب جیسے سائنس پہ جتنا ہمارا اعتماد, میڈیکل فیلڈ پہ جتنا اعتماد, کوئی بھی بیماری ہوگی میڈیکل فیلڈ کے پاس کوئی سولوشن ہوگا, سائنٹسٹ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایک ہی سال کے اندر کیا کچھ مہینوں کے اندر پوری دنیا رک گئی. سب جو ہے پریشان ہے, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے. تو جیسے کورونا کی ابھی بھی چائنا آپ کا بند ہے, چائنا بند ہے, وہاں سے وہ پھیل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ریڈ الرٹس جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں, کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے, اور اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی تک آ رہے ہیں. جی ایسے ہی
ایک وہ ایک سی میں وہ جو ریڈ سی ہے غالباً ادھر ایک یورپ سے وہ ایک روٹ ہے پورا، وہ روٹ ہے جہاں سے کنٹینرز گزرتے تھے، کنٹینرز لے کے شپس گزرتے تھے. تو وہ ایک دن ایک شپ پھنس گیا تھا سوئس کینال میں ہوا. جی سوئس کینال میں وہ ایک شپ پھنس گیا، وہ یو ٹرن لے رہا تھا، موڑ رہا تھا، پھنس گیا تھا. وہ پوری دنیا پریشان ہو گئی. 4-5 دن تک وہ روٹ جو تھا وہ بند ہو گیا. کتنے کنٹینرز آگے پیچھے ہو گئے. یہ صرف ایک کنٹینر پھنسنے کی وجہ سے تھا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا کی اکانومی کو آپ نے سوئچ آف کر دیا، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، کئی مہینوں کے لیے، تو کیا ہوا ہوگا اس دنیا پہ. اور ابھی تک آپ اس کا دیکھ رہے ہیں، آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں، آپ کے ملک پہ آ رہے ہیں، آپ کے پڑوس ملک میں آ رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں آ رہے ہیں. لوگوں کے لائف سٹائلز چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. کسٹمرز کے جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہیبٹس چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں اس وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب عذاب تو عذاب ہوتا ہی ہے، نزول عذاب کے وقت بھی عذاب ہے، اور نزول عذاب کے بعد بھی اس کے آفٹر افیکٹس بھی عذاب ہی ہیں. آپ کا ایٹم بم پھٹا تھا جی، ہیروشیما ناگاساکی، 50 سال تک اس کے آفٹر افیکٹس نسلوں میں نظر آیا ہے. عجیب سی. آپ نے شیخ جو بات کی کورونا کی کہ دنیا ہالٹ پہ آ گئی، آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ اس اپنی مخلوق سے لے کر آیا جس کو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے. جو غیر مرئی چیز ہے اس سے دنیا ہالٹ پہ آئی. چلے وہ جو آپ نے شپ کنٹینر کی ایگزامپل جس سوئس کینال میں پھنس گیا، چلو نظر آ رہا ہے شپ ٹرن لے رہا تھا، وہ کھاڑی میں پھنس گیا. یا ابابیل کا ذکر کرتے ہیں، ابابیل کا ذکر کرتے ہیں، نظر آتی ہے محسوس چیز میں سے، طوفان ہے، نظر آ گیا. لیکن کورونا وائرس آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے. اتنا سا وائرس ہے جو میرے خیال میں ملی میٹر کا بھی ملی میٹر بھی نہیں ہوگا شاید. وہ دنیا کو ہالٹ پہ لے آیا ہے. چلتا پھرتا ہٹا کٹا بندہ، سانس لیتا بندہ ایک دم آئی سی یو پہ اور وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں جیسے ایڈس جو بیماری پھیلی تھی، حتیٰ کہ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پھیلنے کا، یعنی اگر انسانی اعتبار سے دیکھیں کہ اس کے زیادہ پھیلنے کا سبب کیا بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اتنے ڈھیٹ قوم ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو یعنی پروموٹ کریں، اس چیز پہ انکریج کریں کہ بھائی اللہ کے واسطے اس برائی کو چھوڑ دو، کس طرف کہانی موڑی جاتی ہے کہ بھائی اسی کرو اس کو، لیکن ایک سیف طریقے سے. پروٹیکشن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے فحاشی اسٹارٹ کی ہے، اس کو اتنا اعلانیہ طور پہ کر رہے ہو، اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں فحاشی کو رہنے دو، اس پرابلم سے ڈیل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی دوسری آ جائے گی، اس والے کو ڈیل کر لو گے دوسری آ جائے گی، اور آئی دوسری آئی اور پھر تیسری آ جائے گی. آپ ایک فوٹائل ایفرٹ ہے کہ آپ کیے جا رہے ہیں، جو وجہ ہے، جو کاز ہے، اس کو آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایڈریس کرنا چاہ نہیں رہے. لیکن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی قوم میں یہ فحاشی اور ربا عام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو خود اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں یہ ربا عام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ موت مسلط کرتا ہے. یعنی اس میں کیا کوئی شک ہے کسی ایک مسلمان کو؟ کوئی اور مطلب کوئی وجہ سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں اتنا سا بھی ڈاؤٹ یا شک کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی بدعمالی ہیں؟ آپ ربا کی بات آئی، آپ دیکھیں ہمارے یہاں بینکس کس قدر کھل چکے ہیں، کتنا ترقی کر رہے ہیں. اس وقت ہائیلی پیڈ جابس بینک کی ہوتی ہیں. یہ ہمارا پورا سسٹم ربا بیسڈ بینکس ہیں ہمارے یہاں. اسلامک ہوگا، اسلامک ہونے کے بعد بھی بہرحال یہ ظاہر ہے ایک پورا علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثریت اب علماء کی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اسلامک بینکس بھی اسلامک نہیں ہیں. یہ جنہوں نے اسلامک بینک کو اسلامک کہا تھا وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم نے کہا تھا آج اس طرح رن نہیں کر رہے، رن نہیں کر رہے. اور نہ یہ کہا تھا کہ پورا ہے، وہ کہتے ہیں گریجولی آہستہ آہستہ اس طرف جائے گا. پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کسی گناہ کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے شرک کے علاوہ جتنی اس ربا کی ہے. بے شک قرآن میں کیا کہا؟ اللہ رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے، تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. میرا یہ سوال ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ مول لے کے ایک قوم کیسے سکون کی نیند سو سکتی ہے؟ سوچ کیسے سکتی ہے؟ سونا دور کی ابھی تو مسئلہ یہ ہے، سوچ تو خیر بہت پیچھے رہ گیا. سوچ جو تھی وہ تو سوچ کے پلان کر کے عمل بھی کر لیا، اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، گرو بھی کر رہے ہیں. نہ صرف گرو کر رہے ہیں بلکہ جو منع کر رہے ہیں اس سے بحث کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. یہ غلط کیسے ہے؟ اس کے پوری دنیا کی اکانومیز ایسے چل رہی ہیں، یہ نقصان دہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بزنس رن کیسے کریں ہم؟ معیشت چلائیں گے کیسے؟ یعنی
آپ حالت تو دیکھیں نا, آپ سوچنے کی بات کر رہے ہیں, سوچ تو بھائی بہت پیچھے رہ گئی. انسان جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ لے, اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کی حالت بدلے گا. جی وہی بات ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرگیومنٹس اس طرح کے دیتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اٹھائے گا کیسے, جیسے کہ اس کو شیطان نے چھوا ہوا ہے. یعنی وہ اردو میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا باولا, آپ اکثر تراجم میں دیکھیں گے کہ وہ باولا جیسا وہ ورڈ استعمال کیا. تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی عقل جو ہے ایسی ہو جاتی ہے پھر کہ وہ باولا جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سینس نہیں بنے گا کس طرح ہوگا کس طرح ہوگا. اور آپ کو بہت سارے ایسے ماڈلس پاسٹ بھی مل جاتے ہیں اور کرنٹ بھی مل جاتے ہیں جہاں پہ بغیر انٹرسٹ کے بغیر سود کے لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ان کے کاروبار چل بھی رہے ہیں, وہ لوگوں کو قرضیں بھی دے رہے ہیں اور بغیر انٹرسٹ کے واپس ان کو مل بھی رہے ہیں, لوگ ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن بس کیا ہے شیخ, میرے خیال میں وہ جو ہے نا کہ جب ہم نے رب کسی اور کو مان لیا, الہ کسی اور کو مان لیا ہے, تو پھر اسی رب اور اسی الہ کو جو ہے نا ہم خوش کرنے میں اس کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے پھر یہ سارے معاملات وہی ہو رہا ہے. تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم, کہ برباد ہو گیا وہ جو دینار کا بندہ تھا اور جو درہم کا بندہ ہے. تعیس عبد الخمیلہ تعیس عبد الخمیسہ, وہی ہو رہا ہے. آج ہم پیسے کو پوج رہے ہیں اور پیسے کو پوجنے میں ہم اللہ رسول بالکل بھول چکے ہیں. اور یہی دوسرا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فحاشی عام ہوگی اور اعلانیہ فحاشی ہوگی, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو پہلے نہیں تھیں. دوسرا کیا ہے, ولم ینقص المکیال والمیزان, وہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے سوائے اس کے الا اخذوا بالسنین, ان کو قحط سالی آ کے پکڑ لے گی. قحط سالی کیا ہوتی ہے بتائیں جی. یعنی شیخ بارشیں نہ ہو رہی ہوں, کھانا پینا کم ہو جائے, ڈراؤٹس, یعنی اگر کسی کمی ہے گاؤں کے علاقے میں جہاں پر فصلیں اگتی ہوں, ظاہر ہے سٹارٹ تو ویسے ہی ہوتا ہے نا, آپ کی روٹی کہاں سے آئے گی, آپ کی مرغیاں, آپ کا یہ جو لائف سٹاک ہے یہ کھانا کہاں سے کھائے گا, یہ مٹن چکن بیف یہ کہاں سے ملے گا آپ کو, اور اس سے پھر جو اس کے جو مزید بائی پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی. کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ, اخذوا بالسنین, اس کو قحط سالی آپ پکڑے گی. اور کیا ہوگا, وہ شدت المعونہ, گزر بسر مشکل ہو جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی. آج کیا ہو رہا ہے, کتنا پرسنٹ انفلیشن ہو چکی ہے آپ کی. ہم رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, عمران خان نے یہ کر دیا, شہباز شریف نے یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. او بھائی وہ تو اسباب ہیں, وہ تو وسیلے ہیں, وہ تو طریقے ہیں جس کے تھرو اللہ نے ہم پہ یہ معاملہ بھیجا, اصل ہم ہی ہیں. بالکل. میرا یہ سوال ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ان بڑے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کر دی, انہوں نے دو نمبری کر دی, یہ قوم کا پیسہ کھا گئے, یہ قوم کا پیسہ باہر کے بینکوں میں لے گئے. میں کہتا ہوں پہلے اپنی گریبان میں تو جھانکیں, آپ کا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے گورنمنٹ ہو نان گورنمنٹ ہو, جہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی فیلڈ ہے, کون سا ایسا کریئر ہے یا کاروبار ہے جہاں پہ لوگ دو نمبری نہیں کرتے؟ ٹائر کا پنچر لگانے والا تک دو نمبری کرتا ہے, پنچر نہیں ہوتا 6 پنچر نکال لیتا ہے, ایک ہوتا ہے 5 بنا دیتا ہے. ہر کوئی اپنے لیول پہ ایک پولیٹیشین ہے. بالکل. آپ نے کتنی ویڈیوز آ جاتی ہیں, فروٹ لینے گئے جی, ابھی حال میں ایک آئی تھی, فروٹ لینے گئی کوئی صاحبہ اور وہ اپنی اس سے پسند سے پہلے فروٹ نکلوایا, اس نے تھیلی میں بند کیا, ذرا سا ڈسٹریکٹ کیا, تھیلی تبدیل کر دی. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو چلو غریب آدمی ہے, لیکن شیخ مسئلہ تو یہی ہے نا, جس کو 10 روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 10 روپے کا نہیں. اصل بات یہ ہے تو جس کو 10 کروڑ کا ملے گا وہ 10 کروڑ کا کرے. یہ چونکہ قوم ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے, دو نمبری ہمارے اندر اتر چکی ہے. بالکل. تو جس کو موقع مل رہا ہے وہ وہاں کر رہا ہے, جس کو 10 روپے بچانے کا موقع مل رہا ہے وہ 10 روپے بچا رہا ہے, جس کو 10,000 بچانے کا موقع مل رہا ہے وہ 10,000 بچا رہا ہے, اور جس کو کروڑوں اربوں کا غبن کرنے کا موقع مل رہا ہے کروڑوں اربوں کا غبن کر رہا ہے. آپ دیکھیں بڑے پڑھے لکھے لوگ کارپوریٹس میں جا کے کیا کرتے ہیں, 2 نمبریاں کر رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ مارکیٹس ہیں, کاروباری لوگ ہیں, کروڑوں کا سرکل گھما رہے ہیں. جہاں کسی سے ادھار لے لیا, سامنے والے کی نظر ادھر ادھر, کیا کرتے ہیں, پیسہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں دیتے. کسی نے کسی کو ادھار دیا, احسان کیا آپ پہ, کیا کرتے ہیں, پیسہ کھا پراپرٹی لے لی, اب وہ آ رہا ہے, کئی مہینوں تک اس کو ٹالتے رہے. یہ کیا ہے؟ تو کیا ہوگا, ولم ینقص المکیال والمیزان, کہ وہ ناپ تول میں کمی کریں گے, اور ہوگا کیا, شدت المعونہ, ان کی جو مہنگائی ہے وہ ہو جائے گی, گزر بسر مشکل ہو جائے گا. اور کیا ہوگا, ان کو قحط سالی پکڑ لے گی. آپ کے یہاں سیلاب آیا, سیلاب کے بعد ابھی آپ کے پاس کیا نہیں ہے, ڈالرز نہیں ہے, آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے, آپ خبروں میں نہیں دیکھ رہے, دالیں پھنسی ہوئی ہیں,
دالے پھنسی میں آپ کے ایئرپورٹس پہ ڈالر پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں وہ دالیں چھڑوانے کے لیے، وہ نہیں نکلی تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ خیسالی کی شکل. آپ کی مرغی کہاں پہنچی ہوئی ہے، گوشت کہاں پہنچا ہوا ہے، مٹن کہاں پہنچا ہوا ہے، سب خیسالی کی شکلیں اگر آ بھی جائیں گی کس ریٹوں پہ ہوں گی؟ کس ریٹس پہ؟ شدت مؤنہ یہ ہے. اور نہ صرف یہ، اس کے اوپر ایک اور چیز ہوگی، کیا ہوگی؟ وجور السلطان علیہم، کہ ایک ظالم بادشاہ، ایک ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیا جائے گا. آج آپ کے یہاں حکمرانوں کا یہی پڈا چل رہا ہے. اندھوں میں کون راجا ہے یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. سارے تو اندھے ہیں لیکن ان میں کون بہتر ہے یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. اب بات دیکھیں نا، ہم حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ چونکہ تم لوگ روڈوں پہ نہیں آئے تھے، چونکہ تم لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن نہیں کی تھی، یہ نہیں بتائی. کیا بتایا کہ تمہارے اندر یہ جو کمی کرنے والی بات ہے. اب جب ہم کمی کی بات کر رہے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کمی کو جو ہے نا، یہ چونکہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ویل للمطففین، ناپ تول، تو کہیں نہ کہیں لوگ ناپ تول کی کمی کی بات کرتے ہیں. بھائی کمی اس کو ذرا واضح کریں، ویل للمطففین یہ کیا، کیسے کمی ہوتی ہے؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو دیکھیں ایک ہے نا کہ انسان جو ہے، جیسے جس میں نے فروٹ والے کی ایگزامپل دی، وہ ویٹس رکھ کے اوپر نیچے کر لیتے ہیں کہیں پہ وزن. لیکن کمی اس طرح بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس آرگنائزیشن سے آپ کا کمٹمنٹ ہوا ہے 6 گھنٹے کام کرنے کا، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے فیس بک یوز کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ وہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور وہ 6 گھنٹے کے بجائے آپ 3 گھنٹے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو کمی ہے. آرگنائزیشن نے آپ کو کچھ ریسورسز دی تھی آرگنائزیشن کا کام کرنے، کتنے لوگ خیال نہیں کرتے. ہاں وہ آفس کی پین وغیرہ تھا اٹھا کے گھر پہ لے گئے، آفس کا پرنٹر بیٹی کی کلاس استعمال ہو رہا ہے. اگر اجازت نہیں ہے تو یہ بھی تو آپ کی ڈنڈی مارنا ہے. آپ کو پتہ ہے علماء یہاں تک بولتے ہیں کہ انسان اگر اپنی جاب پہ ہے 8 to 9 اور اس کی جاب کے ٹائمنگ ہے، ان ٹائمنگز میں اگر اس کا باس اجازت نہیں دیتا تو وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. مسجد اگر 2 قدم کے فاصلے پہ ہے تو وہ 4 قدم کے فاصلے والی مسجد میں نہیں جا سکتا اگر اس کا باس اجازت نہیں دے رہا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی کرپشن کرتے ہیں کہ جی حلال کما رہے ہیں. بھائی کیسے حلال کما رہے ہیں؟ تم نے نماز پڑھنی ہے گڈ، لیکن اب گھر پہ ہو، تم چھٹی پہ ہو، گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہو، لیکن جاب پہ ہو تو تم اذان کے ٹائم، اذان سے پہلے نکل جاتے ہو. قریب والے نہیں، دور والی مسجد جاتے ہو، دوستوں کے ساتھ جاتے ہو، کولیگ کے ساتھ جاتے ہو، ساری سنتیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہو. اس کے بعد استخارے کی نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں بھی ادا کرتے ہو، پھر آتے ہو واپس. یہ کیا ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا بھی سوال ہوگا. یہ نمازوں کا ثواب نہیں مل رہا، یہ نمازیں وبال بن گئی ہیں. فرض تو ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس نیت سے کہ یار جاب سے چھٹی مل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آئے گا. میں نے یہ تو فیس بک کی مثال دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا، بیٹھ کے کام سے ہٹ کے تسبیحیں کرنا شروع ہو جاتے نا. کھانے میں اگر آپ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں، لیکن کھانے میں اگر آپ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں تو اس کا بھی سوال ہے. اگر آپ کا باس اجازت نہیں دے رہا، آپ کی کمپنی اجازت نہیں دے رہی، اوپر سے لے کے نیچے تک بھائی وہی بات ہے، سب اس حمام میں ننگے ہیں، سب یہی کام کر رہے ہیں. تو بڑے کو جتنا موقع ملا ہے وہ بڑا اتنا بڑا کیا، ختم. اس میں کوئی شک نہیں. جو کیپیسٹی ہے، جس کا جو پہنچ ہے وہ کر رہا ہے اس کے. بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں جو ہے نا یہ شکایت کی بھی نا ہمیں عادت لگ گئی ہے. ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، اور یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں. ارے بھائی قرآن حدیث پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، چیزیں دودھ کی طرح واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں گی. ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ قرآن و حدیث کی صورت میں تمام چیزوں کی حقیقت موجود ہے کہ یہ کام کرو کہ یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. آپ نے قوم شعیب کا نہیں پڑھا؟ قوم شعیب کو اس قوم کو عذاب ہی اس وجہ سے ہوا تھا. ظاہر وہ شرک بھی کرتی تھی، لیکن جو مین وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو مین چیز بتائی وہ کیا تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب ہو گیا، پوری قوم پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ایک. اور آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ابھی جتنی باتیں کر رہے ہیں سب صحیح ہیں، آپ کے آگے پریکٹیکل ہیں. بالکل. شاید یہ اچھا آپ دیکھیں کافر اس سے بچا ہوا ہے، اکثریت انگریز جو ہے وہ اس سے بچا ہوا ہے. دنیا میں آپ چلے جائیں، لوگ انگریز سے کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں، بدقسمتی سے مسلمان سے کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے. ایسا ہی مسلمان کو دیکھتے ہی 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، یار مسلمان
مسلمان سے نہیں کرنا پسند کرتا, اس کو پتہ ہے نا حقیقت کیا ہے, وہ خود ایسا ہے تو اس کو پتہ ہے میرے برابر والا پڑوسی بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی خود کہتا ہے میں انگریز سے کاروبار کروں گا, کیونکہ یہ اپنی بات کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ کے پکے ہوتے ہیں, اپنی ٹائمنگ کے پکے ہوتے ہیں. لیکن مسلمان اپنی زبان اپنے وعدے کا پورا نہیں ہوتا, کمٹمنٹ زبان کی کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ تھوڑے متحرکین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کروں میں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, کس طرح جو ہے بہتری لاؤں, کس طرح جو ہے سسٹم صحیح ہو. اپنے اوپر کام کرو بھائی. صحیح بات. کون ہم میں سے ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے اندر ان جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اس اعتبار سے بالکل صحیح ہوں, میری اولاد بھی بالکل صحیح ہے, میرے گھر میں یہ معاملہ بھی صحیح ہے, کوئی کاروبار میں ایسے, میرے کاروبار میں ایسے. اتنے کیسز ایسے آتے ہیں, شیخ آپ بھی جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ نماز پڑھنے والے, تبلیغ کرنے والے, دعوت کرنے والے, اور کاروبار کے جب معاملات کی بات آتی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں, ساری اونچ نیچ چل رہی ہے, اور وہ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں بلکہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو کاروبار کیسے ہوگا. یہ تو کاروبار کا نارم ہے آج, نارم ہے, اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے یہ تو سسٹم ہی اسی طرح چلتا ہے آج کل. سچ بول کے کاروبار کرو گے تم تو بے وقوف ہو. کوئی سچ کا زمانہ ہے, گھمانا سیکھو, باتوں کو پھیرنا سیکھو, دوسرے کو پٹی پہنانا سیکھو. پہنا میں اس میں ایک بات ذکر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ بات ذکر کی. وہ تھوڑے سادہ طبیعت قسم کے شخص تھے, تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ مجھے وہ جیسے کہتے ہیں نا گولی دے جاتے ہیں, گھما دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کی زبان میں بھی غالباً شاید تھوڑا وہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ آپ کرو کام, لیکن آپ کیا کرو, جب بھی بے کیا کرو نا پہلے سے بول دیا کرو کہ بھائی مجھے دھوکہ نہ دینا, کوئی ایسا دھوکہ نہ ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں والدین بچے کو کہتے ہیں یار یہ بچہ نا میرا بزنس نہیں کر سکتا, یہ نا بہت سیدھا ہے, یہ طبیعت کا ہے. آپ دیکھیں آپ نے کسی سے کام لیا, اس کو وقت پہ اگر آپ پیمنٹ دے دیں گے, لوگ کہیں گے یار آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا, آپ یہ روک کے نہیں رکھ رہے, آپ ٹیڑھے نہیں ہو رہے, آپ یہ نہیں کر رہے. یہ تو اللہ کی گائے ہے, اللہ میں ہی گائے, یہ نہیں سر مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے. بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, دوسروں کو بھی کہا جائے بھائی اس کی طرح ہو, اس کی طرح اچھا شخص ہے, نیک شخص ہے, وقت پہ پیسے دیتا ہے, اس کو لوگ اس کو الٹا کہتے ہیں کہ یار تم صحیح طرح کام نہیں کر سکتے, تم مارکیٹ میں کامیاب. لیکن بہرحال دیکھیں انسان کو اوبیسلی بزنس میں یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے تھوڑا سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے, الگ بات ہے. لیکن یہ ہماری یہاں سمجھ بوجھ کو ایکویٹ کر دیا ہے چالاکی سے, جھوٹ بولنے, بالکل نیگیٹو اس سے. یہ ظاہر ہے. اور آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب, اس حدیث کی حکمت, اللہ تعالیٰ نے قحط سالی اور گزر اوقات کی تنگی کو ناپ تول سے ملایا ہے, کیونکہ آپ دال ناپ تول کے کم دو گے, پھل تو اسی سے اس کا افیکٹ کیا آئے گا آپ کی روزمرہ کی زندگی پہ آئے گا. تو جو ناپ تول کی کمی ہے, کپڑا آپ ناپ تول کے کم دیں گے, ناپ کے کم دیا, کھانا آپ نے تول کے کم دیا, افیکٹ کہاں پہ آیا آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس میں, آپ کی پاور آف پرچیزنگ میں افیکٹ آئے گا. دیکھیں نا ویل للمطففین, کہ یہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ, اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, کہ جب دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو اس کو کم کر دیتے ہیں. ان کے لیے ویل ہے. آپ دیکھیں نا, اچھا یہ صرف فروٹ میں اور سبزی میں نہیں ہے بھائی, یہ دال آٹے چاول کا نہیں ہے یہ کیل ماپ. اور نہ صرف کاروبار میں, کوئی کہے جی میں تو نہ تو کاروبار کرتا, نہ میں کوئی جاب کر رہا, ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور پھر مجھ پہ کیسے اپلائی ہوگا, یا میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں, یا میں واٹس ایور کچھ بھی ہوں, مجھ پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہیں یہ چیزیں, میں تو ایسا کچھ نہیں کر رہا. موبائل ہر بندے کے پاس ہے, گاڑی موٹر سائیکل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے آلموسٹ. اس میں بھی کرپشن ہو جاتی ہے. جب بیچ رہے ہیں موبائل, پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایپ چھپا لیں. کیسے, ایک بڑی ایک اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے یار, میں نے جب اس کو موبائل بیچا تو میں نے وہ ایپ ظاہری میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا یار, اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس میں گڑبڑ ہے. اور لیکن جب پیسے دے دیے, موبائل لے گیا, ختم چھٹی. گاڑی ہے, گاڑی بیچتے ہوئے بہترین طریقے سے اس کو پالش کی, بہترین طریقے سے اس کو ٹپ ٹاپ کرایا, ظاہری طور پہ کیا, اس کا کوئی ایپ نہیں بتائیں گے, اور بلکہ الٹا کیا کہہ دیں گے, آپ چیک کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی جب تک 15-20 کلومیٹر نہیں چلے گی, تھوڑا وہ نہیں کریں گے, یہ آپ کہیں چیک کر لیں. اب کون سا شخص 15-20 کلومیٹر کیا بھائی, 2-3 مہینے بعد ایپ نکلتا ہے. میرے پاس ایک گاڑی تھی, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ جیسے آپ نے موبائل کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے موبائل میں ایک بار کچھ ایشو آ گیا تھا, تو وہ دکان والے ایسے پوچھ لیتا ہے کہ سر میری سجیشن ہوگی آپ کو کہ آپ نا اس موبائل کو بیچ دیں, میں اس میں ہلکا والا کام کر دیتا ہوں,
کہ آپ کا بک اسی قیمت میں جائے گا, آپ نکال لیں, آپ کے کام کا نہیں ہے, زیادہ خرچہ کریں گے وہ زیادہ خرچہ ہے. مطلب لوگ اتنی کامن ہو گئی ہے یہ بات. جی میں بتا رہا ہوں, میرے پاس ایک گاڑی تھی, تو اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ انجن آئل پی لیا کرتی تھی. اب آپ نے گاڑی میں انجن آئل ڈالا, سروس کرائی, ٹاپ اپ کرایا آپ نے, کتنے عرصہ چلتا ہے یہ؟ 2 مہینے 3 مہینے, اور ایوریج شہری زندگی میں 3 مہینے تو چلتا ہے, ٹھیک ہے. 3 مہینے بعد آپ جا کے آئل چینج کراتے ہیں. اب جو لینے والا ہے گاڑی, وہ اس کو میں 15 دن کی وارنٹی دے دوں, 1 مہینے کی بھی کہہ دوں یار چیک اپ وارنٹی ہے, اس کو نہیں پتہ چلنے والی بات. اس کو 3 مہینے بعد جب وہ آئل چینج کرانے جائے گا, یا وہ لو آئل کی وہ لائٹ بلنک کرے گی, تب اس کو احساس ہوگا یار یہ تو انجن ہی کمزور ہے گاڑی کا, یہ تو تیل پی رہی ہے, آئل پی رہی ہے, کم کر رہی ہے, اور یہ گاڑی کی کمزوری ہے. تو اس طرح سے آج ہمارے یہاں ہر بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی گاڑی, الفاظ سے گاڑی پہنا دی, موبائل پہنا دیا اس کو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ البیعانی بالخیاری, کہ جب تک 2 لوگ آپس میں ڈیل بنا رہے ہیں تب تک وہ ڈیل ریورس ہو سکتی ہے, جب تک بندہ اٹھ کے نہ چلا جائے. آگے کیا فرمایا, کہا ان بینا, اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو واضح کر دیں, جو معاملہ ہے, جو بات چیز ہے, اس کی وضاحت کر دیں, جو عیب ہے, جو کمی ہے اس پروڈکٹ کی وہ بتا دیں, کیا ہوگا, بورک لہما, ان کی بے میں, ان کی بزنس ٹرانزیکشن میں برکت ڈال دی جائے گی. لیکن کہا اگر ان کتما, اگر اس عیب کو انہوں نے چھپایا, اس کوئی کمی ہے اس میں ٹرانزیکشن میں, اس کو چھپا دیا, اس کی حقیقت کو واضح نہیں کی, تو کیا ہوگا, ان دونوں کی بے میں سے برکت ختم کر دی جائے گی. برکت تو ختم ہوگی, اور اس کے رزلٹ میں یہ چیزیں ہوں گی جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. ایک اور معاملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے, پیمنٹ لی, اور آپ کو اتنی پہچان نہیں ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک نوٹ جو تھی نا وہ جعلی آ گئی. اب وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایماندار ہوتے ہیں کہ وہ اس نوٹ کو زائل کر دیتے, ختم کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح میرے سر پہ آ گئی ہے میں بھی کسی کے سر پہ چلا دوں گا, اس کو نہیں پتہ چلے گا, یعنی اس کو پتہ چلے گا, دوسرے کو پہنا دیں گے. تو یہ بھی اسی اس میں آئے گا. بعض اوقات گڈی میں نوٹ فولڈ کر کے رکھ دیا جاتا ہے, نوٹ فولڈ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اب جب وہ گن رہے ہیں, گڈی ٹائٹ سے پیک ہے, تو وہ جب فولڈ ہوا ہوگا تو وہ 1 نوٹ 2 لگیں گے. تو وہ گنتی کرتے ہوئے کٹ 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 کو اتنی جلدی تھوڑی اس کو دیکھو یار یہ کون سا نوٹ تھا, قائد اعظم اوپر تھے یا نیچے تھے, وہ تو نظر نہیں آ رہا اس کو, تو وہ جلدی میں گن لیتے ہیں, 2 نوٹ گن لیتے, حالانکہ 1 نوٹ کم ہوتا ہے. اب کسی کا کاروبار ہے, کاروبار سے مراد کسی کا کام ہے, لاکھوں روپے ٹرانزیکشن ادھر سے ادھر کرنا, ادھر سے ایک نوٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیا, اور وہ ڈبل کر کے ڈالنا شروع کر دیا, اس کی وہ دہاڑیاں بننا شروع ہو گئی. اور ہیں یہ لوگوں کی دہاڑیاں, کام ہے. بہرحال کما لیں گے. کرپشن پہ پھر کسی دن تفصیلی بات کریں گے, اس کی تو مثالیں ختم نہیں ہوں گی. بدقسمتی سے حال ہمارا یہ ہے کہ جتنا بات کر لی جائے, جتنی مثالیں دے دی جائیں نا وہ کم ہے, بہت مثالیں ہیں. یعنی ہم پورے اتر رہے ہیں اس پہ. قوم شعیب کی ایک یہ تکلیف تھی, ہماری تو یہ بھری پڑی ہوئی ہے, ہر لیول پہ بھری پڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے اداروں کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے, اللہ ماشاء اللہ. تیسری چیز پہ آ جاتے ہیں کہ تیسری چیز کیا فرمائی, اور یہ بھی بڑی ہلا دینے والی ہے, اور بھائی یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں, یہ بھی انڈیویجول کلیکٹیو لیول دونوں پہ ہو رہا ہے. کیا فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ, کہ وہ نہیں زکوٰۃ دینے سے رکیں گے سوائے اس کے آسمان سے بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ, اتنے خطرناک الفاظ ہیں. کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا, اگر جانور نہیں ہوتے نا, چوپائے نہیں ہوتے, تو آسمان سے بارشیں نازل نہیں ہوتی. یعنی ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں یار ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فصلیں بھی اگ رہی ہیں. او بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہماری وجہ سے نہیں, جانور وہ جو معصوم ہم جن کو کہتے ہیں بے عقل بے زبان جانور ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, ان کو اصل میں اللہ کھلانا چاہ رہا ہے. ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا اثر ہوتا. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کی. زکوٰۃ نہیں دے رہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو زکوٰۃ کی مسائل نہیں پتہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہوتی ہے, کتنی فرض ہوتی ہے, کس کس مال پہ ہوتی ہے. واللہ کبھی کبھار تو ایسے سوال آتے ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ بھی آپ کو نہیں پتہ.
نمازیں پڑھ رہے ہیں, داڑیاں رکھ لی, دیندار زندگی گزار رہے ہیں. زکوٰۃ ایسا معاملہ کہ جس پہ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی قیامت کے دن یہ مال, یہ جو سونا چاندی ہے, یہ سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا. یہ زکوٰۃ. اور قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ, فوراً جو ہے وہ نماز کے بعد اس کی. اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو قتال کیا تھا, کس سے قتال کیا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. زکوٰۃ. اور حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی معاملات میں ہے کہ ایک شخص ہے, اس پہ نماز, اس پہ روزہ جو ہے اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, وہ عاقل ہو جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو ایک شخص سے زیادہ اس کے مال سے تعلق رکھتی ہے, کہ وہ بچہ بھی ہو لیکن اگر اس کا مال زکوٰۃ کا اس کا نصاب ہو گیا ہے, سال گزر گیا ہے, تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جی تو یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. دیکھیے نا, اگر اسلامی حکومت ہو, زکوٰۃ کا نظام ہو, لینے دینے کا پراپر سسٹم ہو, ایک بندہ اگر اپنی مال کی زکوٰۃ نہ نکالے نا, حکومت کو یہ رائٹ ہیں, زکوٰۃ لینے والے کو یہ آرڈر دیں کہ اس کے مال کی زکوٰۃ زبردستی لے لی جائے. پتہ ہے آپ کو, علماء کا یہ اصول ہے کہ یہ حق الانسان نہیں, حق المال ہے. انسان نہ بھی نکالے تو یہ مال کا حق ہے, وہ نہ دے اس سے چھین کے لی جائے گی. اس کا مال ہڑپ کرنے کی آرڈر دیں ایک اسلامی حکومت کی طرف سے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے یہاں بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں, کروڑوں اربوں کے اسٹاکس ہیں, لیکن کوئی زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی. اور یہ اتنا خوبصورت نظام ہے ہماری. یہ بھی ہمارے یہاں جو حالات ہیں نا یہ آج کل کہ جی منی جو ہے روٹیشن میں نہیں آ رہا, منی فلوٹ نہیں ہو رہا, پیسہ نہیں نکل رہا. اتنا بہترین نظام ہے ہمارا یہ زکوٰۃ کا کہ یہ 2.5% لگتے تو بہت زیادہ ہیں, حقیقت میں دیکھے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. 100 میں سے 2.5 روپے دینے, 1000 میں سے 25 روپے دینے, کچھ کیا ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے. لاکھ روپے میں سے آپ نے 2,500 روپے دینے. ہمارے یہاں اکنامکس میں ایک رول ہے ملٹی پلائر افیکٹ, کہ آپ جب بھی کچھ خرچ کرتے ہیں تو آپ تو 1 روپیہ کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے جی ڈی پی میں ملٹی پلائر افیکٹ لگ کے ایڈ آن ہوتا ہے. اگر ملٹی پلائر افیکٹ 4 ہے تو آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جی ڈی پی میں 4 ٹائمز ملٹی پلائی ہو کے ایڈ آن کرتا ہے. یعنی آپ کی حکومت کو 4 گنا فرق پڑتا ہے. آپ کی حکومت, آپ کی جو معیشت ہے وہ 4 ٹائمز بہتر ہوتی ہے 1 روپیہ خرچ کرنے سے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ امیر پیسے کو سیو کرتا ہے اور غریب پیسے کو خرچ کرتا ہے. تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے, پیسہ خرچ کریں گے, کس کو دیں گے؟ غریب کو. تو غریب سیو نہیں کرتا, غریب خرچ کر دیتا ہے. تو اس سے اس 2.5% سے آپ کی اکانومی میں کتنا بڑا فرق پڑتا ہے, اکانومی کتنی بہتر ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا نظام ہے. اور یہ دیکھیں, میں تو یہ سوچتا ہوں ہمارے جو پاکستان میں ہیں جو لوگ زکوٰۃ ماشاء اللہ سے پابندی سے دیتے ہیں, میں تو یہ سوچتا ہوں بیچارے 2 دفعہ ان کی جیب سے پیسہ جاتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کا جاتا ہے, پھر جو سیلس ٹیکس جاتا ہے. یہ سوچیں نا, ابھی سیلس ٹیکس, ایس ایس ٹی, جی ایس ٹی لگتا ہے, اس کی مد میں وہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر جب رمضان میں یوزلی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اصل میں بھائی سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس جو ہے نا یہ مجبوری ہے, یہ اتنی خوشی سے نہیں دے رہا کوئی, لیکن جاتے آفٹر آل. ہاں اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی زکوٰۃ تھوڑی مجبوری ہے. خدا نہ مطلب وہ کہنا کہ ہمارے سامنے اللہ تو نہیں کھڑا. ہاں بالکل صحیح بات ہے, وہ تو بعد میں اس کا افیکٹ تو بعد میں آ رہا ہے, دنیا میں پتہ چلے گا آپ کو. لیکن ہمارا کاروبار بند ہو, یہ ہمیں فوراً دکھ رہا ہوتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ ہمیں رزلٹ فوراً نہیں دکھ رہا ہوتا, ڈائریکٹ نہیں دکھ رہا ہوتا, اس لیے ہم ان چیزوں سے بچے ہوتے ہیں. انکم ٹیکس نہیں دیں گے, سیل ٹیکس نہیں دیں گے تو جی نوٹسز آنا شروع ہو جائیں گے ایف بی آر کی طرف سے. ہم جو کاروبار رن کر رہے ہیں, کروڑ روپے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, وہ سسٹم بند ہو جائے گا, ہماری عیاشیاں ہونے بند ہو جائیں گی, ہمارے خرچے نکلنے بند ہو جائیں گے. لیکن زکوٰۃ کیا ہے, نکال دیں گے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرے گا. پتہ ہے آپ کو. اور شیخ ان معاملات میں کچھ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ماشاء اللہ کچھ زیادہ ہی پتہ ہوتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے ہیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے زکوٰۃ ڈی ہوگی سال بعد, تو وہ سال ختم ہونے سے پہلے کہتے ہیں بیگم صاحبہ جو کچھ میرا ہے وہ آج سے آپ کا میں نے گفٹ کیا, آپ کو ہبا کر دیا. اور وہ اگلے سال ختم ہونے سے پہلے بیگم صاحبہ جو ہے وہ ریٹرن کر دیں گے کہ نہ مجھے دینی پڑے گی نہ ان کو دینی پڑے گی. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تو بس اللہ بچائے, ہمیں تو تھوڑا سا مذاق والی بات لگ رہی ہے, یہ فنی لگ رہی ہیں یہ باتیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ نہ ہونے سے کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر چوپائے نہ ہو آسمان سے بارش نہیں آئے گی آج. اور یہ اس کو بالکل آپ اپنے نا ایگزیکٹلی نہ دیکھیں کہ بھائی بارش نہیں آئے گی بس یہی ہوگا. نہیں بھائی, ہمارے یہاں کیا ہوگا,
بارش نہ آنے سے کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی اور 10 مسائل ہوں گے. ابھی سیلاب آیا تو کیا ہوا؟ بارش تو آئی، کیا خوب آئی کہ اتنی آئی کہ روک نہیں سکے. روک کیا سکتے کہ کنٹرول سے باہر ہو گئی. آپ کی فصلیں تباہ، گھر تباہ، لوگ تباہ، معیشت اس ٹائم پہ سفر کر رہی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا مال نہ نکالنے سے آپ کی معیشت کو ویسے پریشانی میں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، یہ چیزیں بھی ایکسٹرا ہو رہی ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ہم تو کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن کلیکٹیولی ہمیں یہ مہم چلانی چاہیے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فرضیت بتائی جائے کہ بھائی آپ نے سال کے اینڈ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہر کاروبار پہ جو ٹریڈنگ بزنس ہے، جس کے پاس کچھ را مٹیریل ہے، جس کے پاس کچھ گڈز ہیں، اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. گولڈ پہ، کیش پہ، ڈالرز پہ، سب چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. واللہ اگر یہ صرف زکوٰۃ ہی نکل جائے نا، ہمارے ملک کی سب لوگوں کی زکوٰۃ ہی نکل جائے، ہمارا ملک بحران سے باہر آ جائے. صرف زکوٰۃ ہی اگر نکل جائے. شیخ یہ اصل میں کہیں اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے اس اعتبار سے وہ مال کی محبت ہے نا، کہ انسان اپنے دل میں مال کی محبت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، جبکہ اس مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینالائز کر کے دکھایا ہے کہ اس کی جب تم حقیقت دیکھتے ہو تو اصل میں تمہارا مال کون سا ہے جو تم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، وہ سیدھا کر لیا، یا تم نے آگے کے لیے انویسٹ کر دیا. اور آگے کے لیے کیسے انویسٹ کیا؟ تم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا کہ کل کو تمہیں آخرت میں ملے گا. جو تم اپنے خزانوں میں بھرے جا رہے ہو، یہاں تمہاری آنکھ بند ہونی ہے اور وہ مال تمہارا نہیں رہنا، بالکل وہ مال دوسرے کا ہو جائے گا. تو کون سا تمہارا مال رہا؟ کس کے لیے بچا رہے ہو؟ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، دنیا میں بھی تمہیں نہیں مل رہا. وہ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا قارون کی ایگزامپل، کہ اتنا مال ہونے کے باوجود، وہ ایک جو مشہور مال ہے کہ کفن کے جیب نہیں ہوتے بھائی، کفن میں آپ کچھ نہیں لے جا سکتے. فرعون کو، قارون کو وہیں پہ ختم کر دیا گیا. اتنا جو مال تھا وہ سب کا سب یہیں پہ رہ گیا. اچھا ذرا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اب تک اس حدیث کے جو شروع کے 3 پارٹ تھے وہ کیا تھے. نمبر 1 کہ سب سے پہلے فحاشی عام ہوگی، اور یہاں تک کہ اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بیماریاں آ جائیں گی، نئی اور وبائیں والی جو پینڈیمک یا ایپیڈیمک بیماریاں ہوں گی وہ پھیل جائیں گی. نمبر 2 انسان جو ناپ تول میں کمی کی جائے گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، جھوٹ بولیں گے، کرپشن ہوگی، جو جتنا کہیں گے اتنا دیں گے نہیں، بیچیں گے نہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 3 کام ہوں گے. نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی. نمبر 2 زندگی دشوار ہو جائے گی، یعنی زندگی کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی. نمبر 4 نمبر 3 اسی کا کیا ہوگا؟ ظالم حکمران ان پہ مسلط کیا جائے گا. یعنی یہ دوسری چیز کے نتیجے میں یہ 3 کام ہوں گے. اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بارشیں جو ہیں وہ رک جائیں گی، بارشیں رک جائیں گی. اور اللہ کے نبی وسلم نے کہا کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، تو ہمیں ایک قطرہ بھی بارش کا نہ دیا جاتا. اسی کے ساتھ نبی وسلم نے چوتھی چیز فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، اللہ رسول کے، سوائے اس کے إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، اللہ ان پہ ایسا دشمن، اللہ ان پہ دشمن مسلط کر دے گا، من غیرہم، ان کے جو علاوہ ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے جو بعض ایدیہم، ان کے ہاتھوں کا جو بعض مال ہوگا نا، جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ ان سے لے لے گا. اللہ اکبر. اور ہم دیکھ لیں آج ہمارے ملک کو کون کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح بات. کون سی طاقتیں ہو کہ کہنے پہ، کن کی پالیسیز پہ ہم اپنا ملک رن کر رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے، ملک دیوالیہ نکل گیا، اور جن سے ہم پیسے لیتے ہیں ان کے کہنے پہ ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں. بالکل بھی آئی نہیں، اسی طرح ہی ہوا ہے. اور یہی منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کھینچا تھا، اور فرمایا کہ یوشکو ان تداع علیکم الامم، قریب ہے کہ تم پر امتیں آ لپکیں گی. جیسے کہ ایک کھانے کی میز پہ، دسترخوان پر بھوکا شخص آ کے لپکتا ہے. ایک بھوکا شخص جس کو بڑی شدید بھوک ہوتی ہے، وہ آ کے کھانے پہ آن پڑتا ہے. ایسی دوسری امتیں، دوسرے لوگ، کافر، وہ آ کے تم پہ قابض ہو جائیں گے. ابھی عجیب سی بات لگی صحابہ کو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم اتنی قلت میں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے؟ اچھا انہوں نے کیوں سوچا؟
کہ اس زمانے میں صحابہ بدر میں تھے, یہاں 313 تھے, سامنے 1000 کا لشکر تھا, اللہ نے ان کو فتح دے دی. وہ دوسری جنگ ہوئی, ادھر 1000-2000 تھے, آگے 10,000 کا لشکر تھا, اللہ نے ان کو فتح دے دی. اتنی سی جماعت تھی, پوری دنیا میں پھیل گئی. حضرت عمر کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل, 2/3 دنیا میں اسلامی حکومت پھیل گئی. تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اتنی قلت میں ہوں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, بلکہ اس دن تم لوگ کی کثرت اتنی ہوگی کہ جیسے سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں اتنی زیادہ تمہاری کثرت ہوگی. اچھا, اس کے الفاظ کو تھوڑا سا ہم اور دیکھ لیں. انہوں نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھانے پہ, لقمے پہ, یہ تم پہ ایسے لپکیں گے جیسے ایک بھوکا شخص کھانے کی طرف جاتا ہے. یہاں کھانے کی مثال کیوں دی؟ ایک جانور کی مثال کیوں نہیں دی؟ چڑیا مچھلی کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی جاندار کے پیچھے آپ جائیں گے تو جاندار کچھ نہ کچھ ریزسٹنس شو کرے گا, کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بچائے گا, آواز نکالے گا, دوڑے گا جی, لیکن کھانا کیا کرے گا؟ جو بڑا رہے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے, دوسرے ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور مسلمان چپ کر کے بیٹھے ہوئے, چیخ بھی نہیں نکالتے. آج ہمارے مسلمان علاقوں کا, مسلمان ملکوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. برما میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بس اللہ بچائے. اور دوسرا کہا کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئے, سمندر کے جھاگ کے برابر ہو گئے. کیوں جھاگ کی مثال دی؟ ایک تو جھاگ بہت کثیر تعداد میں ہوتا ہے, لیکن سمندر کا جھاگ خود سے نہیں آتا, جہاں لہر اس کو لے کے جاتی ہے وہیں جھاگ بہ جاتا ہے, اور ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے. کوئی اس کا ویٹ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تعداد زیادہ ہوگی لیکن اندر سے کھوکھلی ہوگی, اندر سے خالی ہوگی, کوئی ویٹ نہیں ہوگا, کچھ کر نہیں سکتی. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر اتنی ہماری تعداد ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کس وجہ سے یہ کام ہوگا؟ کہا کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن ہوگا, وہن والی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہوگی. اب یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہیت ہوگی. اس کی وجہ سے جو اغیار ہیں, جو دوسرے ہیں, وہ تم پہ آ جائیں گے, آلپکیں گے اور تم پہ مسلط ہو جائیں گے, تم پہ غالب آ جائیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے بعین ہی, جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہو رہا ہے کہ آج ہمارا ملک, ہمارے مسلمان ملک ہمارے ہاتھوں میں ہی نہیں ہے. ہم کفار کو, جو غیر مسلمین ہیں, جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں, ان کو ہم آنکھیں تک نہیں دکھا سکتے. اسی کی اگزامپل پاسٹ میں بھی مسلمانوں نے دیکھی تھی, جب تاتار نے جو ہے وہ مسلمانوں پہ قبضہ کیا تھا, اور اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان میں سے کوئی آ کے جو ہے مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تم یہیں پہ کھڑے رہنا, میں جو ہے اپنا اسلحہ لے کے آؤں گا اور میں تمہیں ماروں گا. اور اس مسلمان کے اندر جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی, اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے موو کرے. تو آج ہم بھی اس طرح کے حال مسلمانوں کے دیکھتے ہیں کہ وہ کافر آ کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, جو ہے نا کہ مسلط کر دیا جائے گا, تمہارا دشمن پتہ ہے تمہارا دشمن ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ نہیں کرنا ہے, اور مسلمان اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہی شاید میرا اصلی آقا ہے کہ مجھے اس کی بات ماننی ہے. اور یہ جو بات کہ تمہارا بعض حصہ جو ہے ان کو دے دیا جائے گا, یہ تو ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض حصہ جو ہے وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں نے جگہ جگہ پہ دیکھا ہے, جیسے آپ نے کچھ جگہوں کا جو ذکر کیا, فلسطین جس میں شامل ہے, کہ مسلمانوں کا حصہ لیکن دے دیا گیا کسی اور کو. ان کے آبائی گھر, باپ داداؤں کے گھر, آج وہ نہیں رہ رہے, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, ان کی جگہ. اور شیخ میں واپس اس بات پہ آؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ یہ اس طرح جو ٹوٹ پڑیں گے, اس کی وجہ جو بیان کی, وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان کی کہ تم لوگ نمبر میں کم ہو گئے یا تمہارے پاس جو ہے پولیٹیکل پاور کم ہوگا یا یہ کم ہوگا. وجہ کیا بیان کی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہیت آ جائے گی. اور اسی کا ایک منظر جو دوسری جگہوں پہ پیش کیا ہے, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تم جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں, کھیتی باڑی میں اس طرح لگ جاؤ گے کہ تمہارا کوئی اور غم ہی نہیں ہے, تمہیں اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں کہ حتیٰ کہ وہ جماعتیں یا وہ آرگنائزیشنس جو کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو انکریج کرتی ہے کہ بھائی آپ بھی نظام کے حوالے سے بات کرو, کام کرو, وہ کیا وہ لوگوں کے اندر یہ حب الدنیا نکال رہے ہیں؟ کیا وہ اس موت کی کراہیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی محبت کو رکھو, بس ان کے پاس نہ ہو ہمارے پاس ہو, مرنا ہم نے بھی نہیں ہے. دیکھیں بات ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ کام کرنا ہے تمہیں, اپنے دل کے اندر سے اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. جہاں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اسی چیز سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, یار دنیا مل جائے,
اچھا حکمران بھی آ جائے تو یہ نہیں کہ اچھا حکمران آ جائے تاکہ میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، اچھا حکمران آ جائے تاکہ مجھے زکوٰۃ دینے میں آسانی، مساجد بن جائے، مساجد بن جائے، مدارس بن جائے، دین کا بول والا ہو. نہیں، اچھا حکمران آ جائے تاکہ میرا بزنس صحیح طرح چل جائے، مجھے امن مل جائے تاکہ میں گھر سے جب میں پکنک پہ جانا ہو، ویکیشن پہ جانا ہو، چھٹیوں پہ جانا ہو، فیملی کو جانا ہو، میرے گھر سے بیٹیوں کو جانا ہو تو وہ سکون سے جا سکے، ڈالر سستا ہو جائے، آئی فون، آئی پیڈ، میں یورپ جا کے ٹریول کر سکوں وغیرہ کر سکوں. نہیں، یہ حب الدنیا تو نہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ان معاملات سے اگر تم ریورسل چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ہو، تمہیں کس چیز پہ کام کرنا ہے؟ تمہیں اپنی اس دنیا کی محبت پہ کام کرنا ہے کہ تم اس کو کم کرو. رب کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپل سی بات کیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے دنیا میں نہیں کہا کہ یہ اللہ نے جو خریدا ہے مومنین سے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو، یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں تمہیں کچھ دوں گا. وعدہ کس چیز کا کیا کہ تمہارے لیے آخرت میں ہوگا. ہاں دنیا میں اللہ چاہے گا دے سکتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، عمل لائے، اللہ دینا چاہے تو لیستخلفنہم فی الارض، تمہیں دنیا میں خلافت بھی دے گا جیسے کہ پہلے لوگوں کو دی. وہاں پہ بھی شرط کیا لگائی؟ یعبدوننی، تم نے میری عبادت کرنی ہے، صرف میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا. تو ہم اس اعتبار سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد ہے جب وہ توڑنے لگے، ہم میں سے کون، آپ جیسے آپ نے ربا کی ایگزامپل ذکر کی تھی تو وہاں پہ تو ہم اعلان جنگ کیے ہوئے، عہد پورا کرنا دور کی بات، ہم تو دوسری پارٹی میں جا کے وہاں سے ہم ویپنز فائر کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہم لبرلز کا ایک جو معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے بیچ میں ایک بات ذکر کی تھی، وہ چونکہ ایک پرٹیکولر ایگزامپل میرے ذہن میں ایک اسٹوڈنٹ کا واقعہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہماری ہیں، وہ پردہ کرنا چاہ گئے، ان کی امی کی طرف سے ان کو ریزسٹنس ہے کہ تم نہ کرو. اب وہ بیچاری پریشان کہ والدین کا حکم اور اللہ کا حکم، اور اوپر سے بھائی بھی کیا انکریج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو پہلے ماں کو مناؤ. بھائی اللہ کا حکم ہے یار، اللہ کے حکم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، ہم رب کے اس عہد بات کو توڑ رہے ہیں. ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور طریقہ ہم فالو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ ہم کسی کا طریقہ فالو نہیں کریں گے. یہاں ہمیں پڑی ہوئی ہے دوسروں کے طریقے فالو کرنے کی. ہمارے یہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری کتنی شادیاں دین کی حدود کے اندر ہیں، دینی کمپلائنس میں ہیں. ہماری شادیوں میں ہر طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں، ہر طرح کی کہہ لیجیے کہ جو نان مسلم ریت رواج ہیں وہ چل رہے ہیں، گانا بجانا، مہندی مایو، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہم آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، وہ اپنے تعلیمی ادارے دیکھ لیں. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ تعلیمی ادارے نہیں ہے، ڈیٹنگ پوائنٹس ہیں یہ وہاں جا کر پڑھائی کم اور عشق معشوقی کے کس سے زیادہ بننا ہے وہاں جا کر. اور ایسے ہی آپ جائیں کسی بڑی یونیورسٹی میں، میں اس دن کسی یونیورسٹی میں نام نہیں لوں گا پھر پتہ نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، حقیقت یہی ہر دوسری یونیورسٹی کا یہ حال ہے. ایسی بات ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ادھر گارڈن ہے ادھر بھی گارڈن ہے، یونیورسٹی ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، ہر درخت کے نیچے کوئی نہ کوئی کپل بیٹھا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے آپ یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو رہے، آپ کسی ڈیٹنگ پارک میں داخل ہو رہے ہیں. بھائی تم یونیورسٹی آئے ہو، پڑھنے آئے ہو، کہ جی آپ حسن زن کریں شادی شدہ ہوں گے. اور بعض اوقات بدقسمتی سے یہ اسلامک ڈپارٹمنٹس کے باہر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، فیکلٹی آف اسلامک سائنسز کے یہ ماحول ہوتے ہیں. ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ان عذاب کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. اے اللہ ہم تیار ہیں، ہم نے اس پورا نظام کر کے رکھا ہے، اے اللہ تو اپنا عذاب بھیجتا رہے ہم پہ. اور پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے. غریب کی ہم مدد نہیں کرتے، غریب کی فکر ہم نہیں کر رہے. ہم نے اپنی شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب کی بیٹی گھر میں اس کے رشتے نہیں آ رہے، رشتے آ رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈیں بڑھ رہی ہیں. باپ جو ہے قرضے لے کے محنت کر کے پس رہے، اپنی بچی کی شادی نہیں کر پا رہا. ہم نے خود ہی اپنی زندگی بھی مشکل بنا لیا اور دین کو تو بالکل ہی ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا. تو کیسے یہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں؟ اللہ نے خود کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کر لے. آج ہم تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، آج ہم تیار نہیں ہیں اپنے گھر کے اندر کو بدلیں، گھر کے باہر کو بدلیں. ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی جو خواہش پرستی ہے، اپنی نفس پرستی ہے، اس پہ عمل کر لیں، غیروں کو دیکھ لیں، باہر کے معاملات کو، باہر کے انگریز سے ہم اپنی زندگی اپنا لیں. تو بہرحال تیسرا پوائنٹ یہ تھا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے آخری، اور
یہ بھی آج کل بڑا کہتے ہیں نا ریلیونٹ ہے جو ہمارے یہاں سیاسی صورتحال چل رہی ہے. کیا فرمایا؟ وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، کہ جب تک ائمہ یعنی جو لیڈرز ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے حساب سے اپنے فیصلے نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں ہی اختلافات پیدا کر دے گا، لڑائی جھگڑا پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے، آپس کی دشمنیوں میں پڑ جائیں گے، اختلافات میں پڑ جائیں گے. آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہماری ساری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ہی پڑی ہوئی. ایسا ہی ہے، کوئی کبھی اسی کے ساتھ ہے، کوئی اسی کے ساتھ ہے، وہ حکومت میں تو وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ حکومت میں دوسرا آ گیا تو وہ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو گیا. حکومت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، معیشت کسی سے نہیں سنبھل رہی. اصل وجہ کیا ہے؟ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اللہ کے فیصلوں کے حساب سے ہم فیصلے نہیں کر رہے. کتنے حدود ہمارے یہاں نافذ ہیں، حدود نافذ ہونا تو دور کی بات، ہم وہ بل پاس کر رہے ہیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ہیں، خلاف ہیں، متصادم ہے. اور اس کی پھر تفصیل ہم نے پڑھی اور بھی انشاءاللہ کبھی دیکھتے رہیں گے کہ اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے حساب سے فیصلہ کرنا تو ایک بڑا یہ کہتے ہیں نا ایک امیزنگ ہو جائے گا کہ شریعت نافذ ہو گئی. لیکن کم از کم اگر یہ نہیں کر رہے تو کم از کم جو دین کے خلاف اور اللہ رسول کے فیصلوں کے خلاف فیصلے وہ تو نہ کریں کم از کم. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ آپس کے اختلاف ہو رہے ہیں، کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے. چاہے آپ اسلامی ریپبلک پاکستان کا نام دیں یا مدینہ کی ریاست کا نام دے دیں، جب تک فیصلے مسلمان کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہوں گے یہ حالات کبھی صحیح نہیں ہوں گے، سیاسی بدامنی کبھی ختم نہیں ہوگی، سیاسی اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے. شیخ آپ نے جیسے کہا کہ ایک تو بات ہے مخالفت کی، کہ شریعت کے مخالف کوئی حکم دینا، اس میں بھی بالکل ہے غلط بات ہے، لیکن اس میں پھر بھی ایک آسانی ہے کہ ایک مسلمان کو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مخالف شریعت کام ہو رہا ہے. جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ یتغیر بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں سے چیزوں کو تغیر کر دیں گے. جیسے یہود کی جو صفات رہی تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا اپنی دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تو یہاں پہ بھی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ کو آپ کی مرضی کا دین دیتے ہیں. آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی مرضی کا دین دلوانے کے لیے جو ہے وہ پھر لوگ ارینج کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں سبحان اللہ اتنی خوبصورتی ہے، وہ لوگ ہر وہ شخص جس کی اس دین کو آگے ٹرانسمٹ کرنے کی محنت رہی ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے واضح طور پہ بتایا کہ جو رجم ہے، زنا شادی شدہ مرد جو ہے اس کی جو سزا ہے رجم کی، ایک ٹائم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آیت نازل کی ہوئی تھی، اور اس آیت پہ ہم نے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. وہ آیت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت ختم کر دی، اس کا حکم باقی رہ گیا، تلاوت اس کی ختم ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے کہ اس پہ عمل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا، ہم نے بھی عمل کیا، اور انہوں نے بتایا کیا بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ پڑھے گا اور کہے گا کہ قرآن میں ہم اس کو نہیں پاتے، جی بالکل، تو ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. اب دیکھیں کتنا بڑے فتنے جو ہیں وہ حدیث کا انکار کرنا اور اس بات پہ لانا کہ نہیں صرف قرآن، اور پھر قرآن کے بھی معنی اپنی طرف سے کرنا. یہ جو یہ تغیر والی بات ہے کہ اب یہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بلز پاس کرنا، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حلال کرنے کی کوشش کرنا، جس میں مثال کے طور پہ ہومو سیکسوالٹی آج کل کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے جو ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ اوکے کیا جائے، نارملائز کیا جائے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہو رہے ہیں. یہ جو پروگریسو کے نام سے جو مسلمان آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو قوم لوط والی جو باتیں تھیں یہ اصل میں ہومو سیکسوالٹی کی بات نہیں تھی، یہ زنا کی بات، وہ زنا بالجبر ریپ وغیرہ کی باتیں تھیں. کیا یہ تغیر بما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو نازل کیا واضح چیزیں، واضح آیات ہیں، اس کے ذریعے اس کے مطابق آپ نے حکم دینا تھا. ائمہ سے مراد جو ہے ہر جگہ پہ جیسے لیڈر اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ قوم کا ہی لیڈر ہو، جو جس جگہ کا لیڈر ہے، مسجد کا بھی ایک امام ہوتا ہے، جس کی جہاں چلتی ہے، جس کا جہاں انفلوئنس ہے. اب میں اگر ایک یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ ہوں تو میں وہاں کا ایک طریقے کا امام ہوں. اب میں اگر وہاں پہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی یہ جو آیات ہے نا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کو فوراً فٹ کرتے ہیں لیڈرز پہ. لیڈر سے مراد جو ہے قوم کے. بھائی آپ بھی اپنے گھر کے ایک طرح کے حاکم ہیں، کیا آپ نے اپنے گھر میں اللہ کا حکم نازل کیا ہے؟ نہیں کیا. آپ ایک آرگنائزیشن کے اگر ہیڈ ہیں تو آپ وہاں کے حاکم ہیں، وہاں کے امام ہیں، کیا آپ نے وہاں پہ اللہ کا دین نافذ کیا ہے؟ نہیں کیا. وہاں پہ آپ کیا فیصلے اللہ کے فیصلے کے مطابق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ دوسری طرح کی تبدیلیاں چاہیے ہوتی ہیں. چلیں جی، اللہ ہمیں ان سب باتوں سے
سمجھنے کی اور ان سب باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کی بات کو ہم سمیٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی چیز چاہتا ہے تو سب سے بڑی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی توحید پہ چلیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کس چیز میں؟ اپنی عبادات میں، اپنی زندگی گزارنے میں۔ زندگی گزاریں تو اللہ کے کہے پہ گزاریں۔ آج ہمیں جب بھی یہ شکایت ہو کہ مہنگائی کیوں ہو گئی یا کیوں ہو رہی ہے، حالات اس طرف کیوں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم کم از کم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھرانہ اچھا ہوگا، ہمارا گھرانہ صحیح ہو جائے گا، ہمارا گھرانہ صحیح ہوگا، ہمارا خاندان بہتر ہو جائے گا، ہمارا خاندان بہتر ہوگا، ہم دیکھیں گے ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارا قبیلہ بہتر ہو جائے گا، قوم، برادری، قبیلہ بہتر ہوگا، ہمارا شہر، ہمارا صوبہ، یہاں تک کہ ہمارا پورا ملک بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سٹارٹ ہوگا مجھ سے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ میں اپنے آپ کو بدل لوں، ملک کے حالات وقت کے ساتھ خود بخود بدل لیں گے۔ اور اگر میں اپنے آپ کو بدل بھی رہا ہوں اور میں غلط کی طرف نشاندہی بھی کر رہا ہوں اور میں غلط کو غلط بھی کہہ رہا ہوں، اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہوں، تو پھر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو مجھ پہ آ رہا ہے، اور جن دوسروں پہ آ رہا ہے وہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اور انسان کو اپنا محاسبہ کر کے سب سے پہلے ان بدعمالیوں کو جو ہم نے اس حدیث میں ذکر کی کہ جو نبی علیہ السلام نے بتائی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ آج کی ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کو، تمام امت کو، خاص کر ملک پاکستان کو بچا کے رکھے، ان سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے جو بھی اثرات ہیں، اس کے جو بھی ریزلٹس مرتب ہو رہے ہیں مہنگائی کی شکل میں یا اور 10 چیزوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اور ہمیں بھی بچا کے رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔